قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقامات پر استقامت کے حوالے سے واقعات بیان فرمائے ہیں۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کتنے جادوگر میدان میں اتارے، اور وہ جادوگر کفر میں اتنے پکے تھے کہ وقت کے نبی کے مقابلے میں میدان میں اترے، اور جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا تو ایمان میں بھی اس قدر استقامت دکھائی کہ فرعون کی تمام دھمکیوں کو انہوں نے پاؤں تلے روندا ہے۔ فرعون نے دھمکیاں دی، اگر آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں چھوڑا، اس کے دین کو نہیں چھوڑا، لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، میں آپ کو پھانسی میں لٹکا دوں گا، آپ کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر گزریے، ہم تو اب اپنے ایمان سے پھیرنے والے نہیں ہیں۔ ربنا آمنا ان آمنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر، آپ جو کرنا چاہتے وہ کر گزریے، آپ زیادہ سے زیادہ دنیاوی سزا دیں گے، ہمیں قتل کر دیں گے، ہمیں مار دیں گے، تو ہم نے کبھی کسی وقت بھی مرنا ہے، آپ اگر سزا دیں گے تب بھی مریں گے، آپ سزا نہیں دیں گے تب بھی مریں گے۔ لیغفر لنا خطایانا، ہم نے اس رب کے اوپر ایمان لائے جو ہمارے گناہوں کو بخشے گا، وما کرہتنا علیہ من السحر، اور ان گناہوں کو بھی بخشے گا جو تو نے زبردستی موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں ہمیں جادو کرنے پر مجبور کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کسی کو دین کی طرف لاتا ہے تو وہ جادوگر اس قدر استقامت دکھائی فرعون کی دھمکیوں کے سامنے کہ آپ جو کرنا چاہتے ہیں کر گزرے، لیکن ہم اپنے دین کو نہیں چھوڑنے والے۔ فرعون نے اپنے گھر میں اپنی بچیوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے ایک نوکرانی رکھی ہے۔ نوکرانی کی حیثیت کیا ہوتی ہے مالک کے سامنے؟ نوکرانی اب فرعون کی بیٹی کے بالوں پر کنگھی کر رہی، ہاتھ سے اچانک کنگھی چھوٹ گئی تو اس کے زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکلا، تو فرعون کی بیٹی فوراً سمجھ گئی کس کا نام لیا آپ نے؟ کہا کہ میں نے اس رب کا نام لیا ہے جو رب موسیٰ کا رب ہے۔ کہا کہ آپ میرے باپ کو رب نہیں مانتی، خدا نہیں مانتی؟ کہا کہ آپ کے باپ کا بھی خدا وہی ہے، میرا خدا بھی وہی ہے، اور آپ کا خدا بھی وہی ہے جو موسیٰ کا خدا ہے، میں تو آپ کے باپ کو خدا نہیں ماننے والی۔ بیٹی نے جا کر فرعون کے پاس شکایت لگائی کہ آپ کی نوکرانی آپ کی مخالفت میں آپ کو خدا نہیں مان رہی ہے۔ فرعون نے اپنے دربار میں بلا کر کہا کہ میں آپ کو قتل کروں گا، میں آپ کو یہ سزائیں دوں گا۔ اور فرعون اتنا ظالم تھا، وہ فرعون ذی الاوتاد، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ جب ظلم کرنے پہ آتا تھا تو اپنے مخالفین کے ہاتھوں میں پاؤں پر میخوں کو گاڑتا تھا، کیلوں کو گاڑتا تھا، اتنی سخت سزائیں دیتا تھا۔ اس کے باوجود بھی اس عورت کو پیٹ کے بل لٹا کر اس کے ہاتھوں پر میخیں گاڑی، پاؤں پر میخیں کو گاڑا۔ کہا کہ ابھی بھی تم مجھے خدا نہیں مانتی؟ کہا کہ میں خدا نہیں مانتی، میں تو اس خدا کو مانتی جو موسیٰ کا خدا ہے، آپ تو خدا نہیں ہے۔ اس قدر سزائیں دی، اس کے دودھ پیتے بچے کو لا کر اس کے سینے پر بٹھایا، کہا کہ اگر آپ مجھے خدا نہیں مانو گے تو میں آپ کے بیٹوں کو بھی قتل کروں گا۔ کہا کہ بیٹوں کو بھی قتل کر دے، پھر بھی نہیں مانوں گی۔ بیٹے کو ماں کے سامنے دودھ پیتے بچے کو قتل کیا، خون ماں کے بدن پر پھیلا، اس کے باوجود بھی وہ اپنے دین پر استقامت ڈٹی رہی، ایک اللہ کو مانا۔ تو یہ استقامت جو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے جو جنت کو تیار کر کے رکھا ہے، فرعون کی اپنی بیوی جس سے فرعون سب سے زیادہ محبت کرتا تھا، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی خفیہ طور پر حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئی۔ فرعون گھر میں آیا کہ میری نوکرانی میری مخالف ہو گئی، مجھے خدا نہیں مانتی تھی، تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کو خدا کون مانتے ہیں؟ خدا تو وہی ہے جو موسیٰ کا خدا ہے، آپ کو کس نے خدا بنایا؟ تو کہا آپ بھی خدا نہیں مانتی؟ کہا میں نہیں مانتی تجھے خدا، خدا تو وہی ہے جو موسیٰ کا خدا ہے۔ کہا کہ میں وہیں سزا دوں گا جو نوکرانی کو دیا، بولا آپ جو کرنا ہے کر لیں۔ چنانچہ مجمع بلایا گیا، وہاں پر بیوی کو لایا اپنی جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا تھا، اور اس کا چہرہ اس محل کی طرف دکھایا، وہ سب سے زیادہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ نے پسند کرتی تھی اس محل کو، اس محل کی طرف دکھایا، کہیں محل کی لالچ نہ آ جائے اور حکومت کی لالچ آ کر وہ اپنے دین سے پھر جائے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جو کرنا ہے کر لے، میں اپنے دین کو نہیں چھوڑوں گی۔
اس کو بھی وہیں سزا دی, ہاتھوں اور پیروں میں کیلوں کو ٹھوکا اور بالآخر کہا کہ اس کی چمڑی اتار دو, کھال کو اتار دو. زندہ عورت کے جسم سے کھال اتاری گئی اور اس کھال کے اتارتے ہوئے جو تکلیف ہوئی, اس تکلیف کے دوران اپنے رب سے دعا مانگی, رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. اے میرے رب مجھے جنت میں گھر عطا فرمانا. فرعون تو لالچ دے رہا تھا محل کا کہ اللہ اے میرے رب مجھے جنت میں گھر بنا دینا اور فرعون اور اس کے ظلم سے مجھے بچانا اور ان ظالم قوم سے میری حفاظت کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح نکلنے سے پہلے فرشتوں کو مقرر کیا کہ جاؤ دنیا اور جنت کے پردوں کو درمیان سے ہٹاؤ اور آسیہ کو اس کا محل دکھاؤ جنت کے اندر. اور فرشتوں نے روح نکلنے سے پہلے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا جنت میں محل دکھایا. تو استقامت کا نتیجہ یہ ہے, استقامت یہ نہیں ہے کہ لومڑی کی طرح کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی نماز پڑھ لی کبھی نہیں پڑھ لی. استقامت وہی ہے کہ اللہ نے حکم دیا نماز پڑھنے کا تو مرتے دم تک نماز کو نہیں چھوڑنا ہے. آنکھوں کی حفاظت کا حکم دیا, مریں گے آنکھیں نکلیں گی لیکن ہم اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کریں گے, اپنی زبان کو غلط استعمال نہیں کریں گے. استقامت اس کو کہتے ہیں. استقامت یہ نہیں کہ فجر کی پڑھ لی, زور کی چھوڑ دی, عصر کی پڑھ لی, مغرب کی چھوڑ دی, نماز یہاں پڑھ لی, باہر گئے عورتوں کو دیکھ لیا, قرآن یہاں پڑھ لیا, قرآن میں احکامات بھی پڑھ لیا, ترجمہ پڑھ لیا, اس سب کے باوجود بھی باہر جا کے حرم کاری میں ملوث رہے. یہ استقامت نہیں ہے. استقامت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان یہی کیا ہے, جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تشریح کی ہے کہ جو اللہ نے حکم دیا ہے مرتے دم تک اس حکم پر قائم رہنا ہے, اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا, یہ استقامت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر ہمارے اوپر تو مشکلات آئی نہیں ہے, ہمیں تو گھر سے وراثت میں دین ملا ہے, ہمیں تو باپ دادے سے کی وراثت میں دین ملا ہے. ہم نے تو مشکلات نہیں جھیلی جو صحابہ نے جھیلی ہے, جو تابعین نے تبع تابعین نے جھیلی ہے. ہمیں تو وراثت میں دین ملا ہے. ہم وراثتی طور پر مسجد آتے ہیں, وراثتی طور پر گھر کے کام کرتے ہیں, وراثتی طور پر تجارت کرتے ہیں, دین سمجھ کے نہیں کر رہے. اگر ہم دین سمجھ کر اس پر اللہ کا حکم سمجھ کر استقامت سے زندگی گزاریں گے تو اس کا نتیجہ جو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائیں گے اس کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.